رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ فہم حدیث کورس کا آج ہمارا تیسرا سیشن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ وضو کے حوالے سے وضو کے جو فضائل ہیں، فرائض ہیں، احکام و مسائل ہیں، وہ سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ اس حوالے سے سب سے جو پہلی بنیادی آیت کریمہ ہے وہ سورہ المائدہ کی یہ آیت ہے۔ اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی آیت کریمہ کو ہم دوبارہ پھر انشاءاللہ ایک دفعہ ریفرنس کے طور پر ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وضو کا حکم دیتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کا ارادہ کرو، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 چہرے کو دھونا، نمبر 2 اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ تاہم بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ تم میں سے بغیر وضو کسی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ تو وضو جو ہے یہ اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے وعید بھی سنائی گئی ہے کہ جو شخص صحیح طور پر وضو نہیں کرتا، اس کے اعضاء خشک رہ جاتے ہیں اور وہ اچھی طرح پراپر وضو نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس آ رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ پہ نماز کا ٹائم ہوا تو ہم وضو کرنے لگے۔ تو نبی علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی ایڑیاں چمک رہی ہیں، یعنی وہ خشک رہ گئی، تو وہ خشک رہنے کی وجہ سے چمک رہی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کی صورت میں ہلاکت ہے، یعنی جو خشک رہ گئی ہیں گویا کہ یہ جہنم میں جائیں گی۔ تو آپ نے بڑی سخت ناراضگی کا اظہار کیا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے جلد بازی میں وضو کیا اور ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ تو اس لیے وضو اچھی طرح کرنا چاہیے، اور جس طرح نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، بتایا ہے، اسی طرح کرنا چاہیے۔ تو وضو بذات خود ایک عبادت بھی ہے۔ ایک تو نماز کے لیے شرط ہے کہ نماز سے پہلے ہم نے وضو کرنا ہے، گویا کہ نماز اور وضو یہ لازم و ملزوم ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ صرف اکیلا وضو کرتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث اجر بھی ہے، یعنی وضو بذات خود بھی ایک عبادت ہے۔ اس نے نماز نہ بھی پڑھنی ہو اور وہ ویسے ہی باوضو ہو کر رہنا چاہے تو اسے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ اسی طرح جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے
تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اسی طرح پاؤں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب بندہ وضو کر کے اٹھتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ وضو کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن اتنی امتیں ہوں گی، اتنے لوگ ہوں گے، تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ وضو کرتے ہوں گے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو مجھے دور سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، ایک بڑی بشارت کی بات ہے۔ البتہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عام طور پہ جو یہ بات کی جاتی ہے کہ فلاں کام کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا شرط ہوتی ہے۔ اب جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے آپ نے احادیث پڑھی ہیں یا سنی ہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس طرح یعنی کہ جو بھی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی سے اس کی سابقہ خطائیں غلطیاں معاف ہوتی ہیں، اس کا نامہ اعمال صاف ہوتا ہے، لیکن وہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ۔ جو بڑے گناہ ہیں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع کے ساتھ اسے ادا کرے، اچھے طریقے سے ادا کرے، رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے جب تک وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا۔ تو گویا کبیرہ گناہ کے علاوہ اس کے باقی سارے گناہوں کے لیے وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ تو کبائر سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، اور اگر کہیں کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے، ہم کر بیٹھیں، تو پھر اس سے توبہ کرنا، اس سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا یہ شرط ہے۔ اسی طرح ایک یہ روایت آپ کے سامنے ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ اسے نیند آ جائے، وہ رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو باوضو ہو کر سونے کی ایک الگ سے فضیلت ہے۔ اور بھی احادیث ہیں، میں نے ذرا اختصار کے پیش نظر بہت ہی چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ باوضو ہو کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرنے پر مامور ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ روایت ہے کہ بندہ رات کو آنکھ کھلے باوضو ہو کر سویا ہے تو وہ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آج کل تو بہت آسان ہے وضو کرنا، گرمی ہے تو سردی میں وضو کرنا اس کا ایک الگ ہی اجر ہے۔ جیسا کہ اگلی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، دل نہیں چاہ رہا، سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن پھر بھی مکمل وضو کرنا، اور مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا۔ اسی طرح نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تو یہ 3 کام آپ نے بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے، اور ان میں سے ایک ہے مکمل وضو کرنا۔ تو یہ وضو کی ایک فضیلت ہے۔ وضو کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر کتب احادیث میں۔ تو یہ ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے وضو کا طریقہ لوگوں کو بتایا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی بہایا، یعنی دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک کو جھاڑا، پھر 3 مرتبہ اپنا منہ دھویا،
پھر 3 مرتبہ کوہنی تک اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر 3 مرتبہ کوہنی تک بایاں ہاتھ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر انہوں نے 3 مرتبہ اپنا دایاں پاؤں دھویا، پھر بایاں پاؤں دھویا 3 مرتبہ، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جیسے میں نے کیا ہے، اور آپ نے کیا فرمایا، جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعتیں ایسے خشوع و خضوع سے پڑھے کہ جن کے دوران میں وہ اپنے آپ سے باتیں نہ کرے، یعنی سوچوں میں گم نہ ہو، خیالات میں نہ بھٹکے، بلکہ توجہ کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور بڑے انہماک کے ساتھ 2 رکعت ادا کرے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گویا وضو کی ایک بڑی فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے اور ساتھ اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو وضو میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو نیت ہے، چونکہ یہ ایک عبادت ہے تو عبادت کے لیے نیت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث آپ نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کے صحیح ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی عمل کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کا مدار اس کی نیت پر ہے، تو نیت ضروری ہے، اور نیت کے لیے ارادہ ہی کافی ہوتا ہے، یعنی نیت کا معنی ہی یہ ہے کہ بندہ کسی کام کا ارادہ کر لے، سوچ لے، تو یہ نیت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے زبان سے بولنا اور الفاظ ادا کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ارادہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادوں کو جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کی باتوں کو، سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر اسی طرح وضو کرنے سے پہلے مسواک کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ تو مسواک کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث آپ سب کو معلوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، لیکن چونکہ ایک مشکل کام تھا اس لیے آپ نے حکم نہیں دیا، تاہم خود نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اس کا اہتمام کیا ہے اور آپ نے ترغیب دلائی ہے۔ اور یہ ویسے بھی صفائی ستھرائی ہے، اور مسجد میں آنے کے لیے ایک اجتماعی کام کرنے کے لیے جس قدر ہو سکے ہمیں پاک صاف ہونا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنا ہے، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی وضو پر اللہ کا نام ذکر نہ کرے اس کا کوئی وضو نہیں۔ تو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا چاہیے۔ البتہ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے اس پر بعض علماء نے کلام کیا ہے، یعنی بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، تو بعض نے کہا کہ یہ صحیح ثابت ہے، تو بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے اگر کوئی بندہ بھول جائے اور اس نے وضو کر لیا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی، بھول گیا، تو وضو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا، اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ابھی قربانی آ رہی ہے نا، تو بعض اوقات بندہ خود ذبح کرتا ہے تو سال میں ایک ہی ذبح کرنا ہوتا ہے، تو بندہ ذرا گھبرایا ہوتا ہے تو اسے بسم اللہ یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہے، تو جو بندہ بھول جائے اس کی معافی ہے۔ یہ ہم آگے جا کر انشاءاللہ تفصیل سے ان مسائل کو پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ آسانی فرمائی ہے کہ بھول چوک کو معاف کر دیا ہے، تو اس لیے وہ ذبیحہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور یہ وضو بھی ٹھیک رہے گا اگر بندہ بھول گیا ہے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑی ہے پھر وضو بھی نہیں ہے اور وہ ذبیحہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح وضو کی ابتدا دائیں طرف سے کرنی چاہیے، تو ہر اچھا کام نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ سے کرتے، دائیں طرف سے کرتے، اور ہر وہ کام کے جو طبیعت کو ذرا ناگوار گزرتا ہے یا جس کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہے وہ نبی علیہ السلام بائیں ہاتھ سے کرتے۔ اسی طرح سب سے پہلے دونوں ہاتھ کلائیوں تک 3 بار دھوئیں گے اور ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو۔ تو خلال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ذرا اچھی طرح جو انگلیوں کے درمیانی حصہ ہے یہاں تک پانی پہنچ جائے، تو بعض اوقات یہاں سے خشک رہ جاتا ہے، تو خلال کرنے کا آپ نے فرمایا ہے۔ اسی طرح جو پاؤں کی انگلیاں ہیں
ان کا بھی خلال کرنے کا کہا گیا ہے کہ وہاں سے بھی خشک رہنے کا امکان رہتا ہے۔ کلی کرنا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم وضو کرو تو کلی کرو۔ تو کلی کرنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کہ بندہ وضو میں کلی نہیں کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا، تو یہ فرض کے درجے کا ایک حکم ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے وہ اپنی ناک میں پانی ڈالے اور پھر اس کو جھاڑنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھاتے اور بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں، اب پانی چڑھانا اور ناک جھاڑنا دونوں میں فرق ہے، اس لیے چڑھانے کا جو عمل ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرتے اور جھاڑنے کا عمل بائیں ہاتھ سے کرتے۔ اور پھر اس میں ایک یہ وضاحت بھی ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کلی اور ناک میں پانی ایک ہی دفعہ ڈالا جائے، ایک ہی چلو لیا جائے اور آدھے سے کلی کی جائے اور آدھا ناک میں چڑھا لیا جائے، ایک ہی چلو پانی لے کر دونوں کام کر لیے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں کے لیے الگ الگ پانی لے لیا جائے، تو دونوں طرح ہی ٹھیک ہے، دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ناک میں پانی اچھی طرح چڑھانا چاہیے، یعنی کہ ناک اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ البتہ اگر روزہ ہے تو پھر اس میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسے نہ ہو کہ ناک کے ذریعے پانی معدے تک چلا جائے۔ تو روزے کی حالت میں احتیاط کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، باقی آپ نے اچھی طرح ناک صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر چہرہ دھونا ہے، یہ سورہ المائدہ کی ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چہرہ دھونے کا حکم دیا ہے۔ تو چہرہ یعنی کہ ہمارا جو سامنے کا حصہ ہے، یہ جہاں سے بال اگے ہوتے ہیں پیشانی پر، یہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی تک اور یہ دونوں کانوں کا جو درمیانی حصہ ہے اس کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ تو چہرے کو دھونا ہے اور چہرہ دھوتے ہوئے داڑھی کا خلال کرنا ہے، یعنی کہ اچھی طرح پانی اندر اس کے ڈالنا ہے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے، یعنی اچھی طرح وضو کرتے۔ اسی طرح سر کا مسح ہے، تو اس کا حکم بھی قرآن میں آتا ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ ہاں، یہ کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھونا ہے، تو یہ بھی قرآن کا حکم ہے، اور پھر سر کا مسح ہے، یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ تو سر کا مسح ایک ہی دفعہ کرنا ہے، تو طریقہ اس کا یہی ہے کہ جو پانی آپ کے ہاتھوں کو لگا ہوا ہے وہ یہاں سے آپ نے پیشانی سے شروع کرنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ پیچھے گدی تک لے جانے ہیں اور پھر وہاں سے آگے لے آنا ہے۔ تو یہ سر کا مسح ہے، اور یہ ایک ہی دفعہ، یعنی کہ ایک دفعہ پیچھے لے گئے ہیں اور واپس لے آئے ہیں، تو یہ سر کا مسح ہو جائے گا۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے مسح کے حوالے سے مختلف آپ سے طریقے مروی ہیں۔ تو عام طور پہ 3 طرح نبی علیہ السلام نے سر کا مسح کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ کا سر ننگا ہوتا، یعنی کہ پگڑی وغیرہ نہ ہوتی، اتری ہوتی، تو آپ پورے سر کا مسح کرتے، جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ یہاں سے شروع کر کے گدی تک اور پھر واپس پیشانی تک آتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث پڑھی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں پر اور پگڑی پر مسح کیا کرتے، کہ آپ نے پگڑی پہنی ہوئی ہے تو کچھ پیشانی کے بال اور باقی پگڑی اس پر مسح کر لیا۔ یہ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وضو کیا تو آپ نے اپنی پیشانی، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ تو پگڑی پہنی ہوئی تھی تو کچھ حصہ پیشانی کے بال اس میں آ گئے اور باقی پگڑی آ گئی۔ تیسرا یہ ہے کہ صرف پگڑی پر مسح کر لینا، تو نبی علیہ السلام سے یہ بھی منقول ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کو دیکھا، میں نے آپ اپنے عمامے پر مسح کرتے تھے، پگڑی پر۔ تو اگر پگڑی پہنی ہوئی ہے، اس کو کھولنا اتارنا مشکل ہے، تو اکیلی پگڑی پر بھی مسح ہو سکتا ہے، یہ نبی علیہ السلام سے صحیح حدیث میں ثابت ہے۔
البتہ جو ٹوپی ہے وہ پگڑی کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ ٹوپی کو اتارنا پہننا آسان ہے، تو لہٰذا اس میں وہ حکم نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 طریقے ہیں سر کا مسح کرنے کے۔ اسی طرح چونکہ یہ کلاس میل کی ہے، خواتین کے لیے اس میں اور بھی آسانی کی گئی ہے کہ خواتین کے چونکہ بال لمبے ہوتے ہیں، اگر وہ مسح یہاں سے شروع کر کے گدی تک جائیں اور پھر وہاں سے آگے لے کر آئیں تو بال الجھ جاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک روایت میں سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کو مسح کر لیں، یعنی اوپر سے نیچے کو، تاکہ ان کے بال خراب نہ ہوں، بال نہ الجھیں۔ تو یہ ایک آسانی ان کے لیے بھی کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کانوں کا مسح ہے، تو کان یہ سر کا حصہ ہے۔ ایک حدیث کے مطابق بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الاذنان من الراس، کان سر ہی کا حصہ ہے۔ تو کانوں کا مسح کرنا کیسے ہے کہ شہادت والی انگلی یہ کانوں کے اندر والی جانب گھومے گی، اور جو انگوٹھا ہے یہ باہر والی جانب یہ گھومے گا اور یہ مسح ہو جائے گا۔ اسی طرح گردن کا مسح، بعض احادیث ایسی روایات ہیں لیکن وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو گردن کے مسح کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے اس حوالے سے کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ پھر ٹخنوں تک دونوں پاؤں کا دھونا ہے۔ یہ حدیث ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خاص طور پہ جن کی ایڑیاں خشک رہ گئی تھیں، آپ نے ان کو جہنم کی وعید سنائی ہے، اور پاؤں کی انگلیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو مسلسل دھونا چاہیے، مسلسل، پے در پے۔ اس کو بولا جاتا ہے موالات، کہ تسلسل کے ساتھ وضو کریں۔ یہ نہیں کہ چہرہ دھو لیا ہے اور پھر انسان کھانا کھانے چلا جائے اور واپس آ کر پھر کوئی 10-15 منٹ کے بعد وہ کہے کہ چلے پونیوں سے شروع کر لیتا ہوں، نہیں، مسلسل وضو کرنا ہے، پھر ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ وضو میں ترتیب جو ہے وہ ملحوظ رکھنی ہے، اور پھر وضو کے دوران کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ چہرہ دھوتے وقت دعا کرتے ہیں، بازو دھوتے وقت دعا کرتے ہیں، اور پاؤں دھوتے وقت الگ سے دعا کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بھی دعا نبی علیہ السلام سے منقول نہیں ہے وضو کے دوران۔ البتہ بعض کی دعائیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو، اور ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ پھر بعض لوگ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور وہ دعا پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو ایسا مجھے کسی حدیث میں نہیں ملا کہ آسمان کی طرف منہ کر کے انگلی اٹھا کے دعا پڑھنا، یعنی کہ وہ خاص طریقہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ بس سمپل آپ چلتے چلتے دعا پڑھ سکتے ہیں نارمل حالت میں۔ پھر وضو کے بعد کوئی آپ تولیہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت یا حرج نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بعض اعضاء کو 2 مرتبہ، بعض کو 3 مرتبہ، بعض کو 1 مرتبہ دھویا جا سکتا ہے۔ جیسے کلیہ آپ نے 3 دفعہ کر لی، چہرہ 2 دفعہ دھو لیا، بازو 1 دفعہ دھو لیے، پاؤں 2 دفعہ دھو لیے، تو ایک ہی وضو میں بعض اعضاء کو 2 دفعہ، بعض کو 3 دفعہ، یعنی کہ یہ فرق آ سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اگر 3 دفعہ کلی کر لی تو اب 3 دفعہ ہی سارے اعضاء دھونے ہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، اس سے آپ نے وضو کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا۔ تو یہ فرق آ گیا، چہرہ آپ نے 3 دفعہ دھویا اور ہاتھ 2 بار دھوئے، تو لہٰذا یہ فرق آ سکتا ہے، اس سے وضو کو فرق نہیں پڑتا، وضو اس سے خراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح وضو کے اعضاء کو کتنی مرتبہ دھویا جائے، تو اس میں 3 طرح کی احادیث ہیں نبی علیہ السلام کی، 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر عضو کو 1 دفعہ دھویا جائے،
ایک دفعہ ہاتھ دھو لیے، ایک دفعہ کلی کر لی، ایک دفعہ چہرہ دھو لیا، یعنی سارے اعضائے وضو ایک ایک دفعہ دھوئے جائیں، تو یہ تو فرض ہے، یعنی کم از کم ایک دفعہ دھونا کیا ہے، یہ تو فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ بھی نہیں دھوئے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ البتہ اس سے زیادہ اگر کوئی 2 مرتبہ دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے، 3 دفعہ اپنے اعضاء کو دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ، تو 2 دفعہ دھونا سنت ہے، 3 دفعہ دھونا بھی کیا ہے، سنت ہے، اور 1 دفعہ دھونا کیا ہے، یہ فرض ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی مختلف احادیث ہیں، آپ نے ان سارے طریقوں سے وضو کیا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کہ انہوں نے وضو کر کے دکھایا اور سارے اعضاء کو 3 بار دھویا۔ پھر دوسری حدیث یہ صحیح بخاری کی ہے حضرت عبداللہ ابن زید کی کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور تمام اعضاء کو 2 مرتبہ دھویا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ تیسری حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور تمام اعضاء کو 1 مرتبہ دھویا۔ تو اس لیے جس بھی طریقے سے وضو کر لیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھونا، 3 دفعہ سے زیادہ نہیں دھونا۔ یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی یا جو وہ بادیہ نشین تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے وضو کا طریقہ پوچھا، تو آپ نے اسے 3 مرتبہ اعضائے وضو دھونے کی تعلیم دی اور کیا فرمایا کہ یہ وضو ہے، ھذا الوضو فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھویا اس نے برا کیا، زیادتی کی، ظلم کی۔ تو میکسیمم زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ ہے اور کم از کم 1 دفعہ ہے، اس کے درمیان میں رہنا ہے۔ وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ ہم سب پڑھتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور پھر یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس میں سے چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ تو یہ اس قدر آپ نے فضیلت بیان فرمائی ہے یہ کلمات کہنے کی۔ تو چونکہ یہ کلمہ توحید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی ہے۔ اور پھر ایک اور دعا ہے جامع ترمذی میں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ تو یہ کلمات، یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور پھر وضو کے بعد 2 رکعت جو تحیۃ الوضو ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ابھی ہم نے پڑھی، آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور دوران نماز کوئی سوچ بچار نہ کرے، کوئی بھٹکے نہ اس کے خیالات، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ تحیۃ الوضو جو وضو کی سنتیں ہیں اس کا بیان ہے۔ اور یہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کی نماز کے وقت فرمایا کہ اے بلال، تم مجھے وہ کام بتاؤ کہ جو تم نے حالت اسلام میں کیا ہو، اور اس کی وجہ سے میں نے تمہارا یہ مقام و مرتبہ دیکھا ہے کہ میں جب معراج کی رات جنت میں گیا تو میں نے وہاں پہ تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، تو تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں نے اسلام میں جو بھی عمل کیے ہیں تو مجھے امید ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے وہ یہ کہ میں نے جب بھی وضو کیا ہے تو میں نے اس کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ تو یہ بہت فضیلت کی بات ہے کہ اگر بندہ وضو کر کے تحیۃ المسجد پڑھے، 2 رکعت پڑھے، تحیۃ الوضو پڑھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ جو تحیۃ الوضو ہے یہ مرد اور عورت
دونوں کے لیے یہ فضیلت موجود ہے، اور یہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ 2 رکعتیں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد، کہ جب نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو اس وقت بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ جس میں ہم نے بیسیکلی جو چیز پڑھی ہے یا سیکھی ہے وہ یہ کہ وضو ایک بڑی عظیم عبادت ہے، اور وضو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ نماز کے لیے تو وضو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم رات کو سوتے وقت باوضو ہو کر سوئیں تو اس کی ایک الگ سے فضیلت ہے۔ اور پھر وضو کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے نبی علیہ السلام کی مختلف احادیث کے پیش نظر۔ تو ہماری آج کی کلاس اسی پہ ختم ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو کلاس ہماری یہاں پہ ختم ہو چکی ہے۔